صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ تم بھی بڑی عزت والا ہے، تیرا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر بندہ مومن کی عزت ہے۔ فرمایا تو بڑا عزت والا ہے، خدا کا گھر ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر بندہ مومن کی عزت ہے۔ تو جب ایمان والے کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے تو پھر اس کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دینا تو اپنے اوپر اللہ کی لعنت ہی دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، یعنی اتنی وہ خارش کرے گا کہ اوپر جو گوشت ہے سارا ختم ہو جائے گا اور ہڈی جو ہے نظر آنے لگے گی۔ تو اسے پکارا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو خارش ہے اور تم نے اتنے کھجلایا ہے کہ تمہارے جسم سے گوشت بھی ختم ہو گیا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا تھا، یہ اس کی سزا تمہیں دیں گے۔ دنیا میں ایمان والے کو جو تو تکلیف دیتا تھا، اللہ نے تجھے یہ سزا دی ہے۔ تیری جرات کیسے ہوئی کہ تو نے کسی مسلمان کو تکلیف دی؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دینا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا بدبخت بندہ ہے کہ جس کے اوپر میرے رب نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو اذیت دینا گویا کہ اللہ کے حبیب کو اذیت دینا۔ کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کا غلام، اس کو اذیت دینا، تکلیف دینا گویا کہ اللہ کے حبیب کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کے حبیب کو تکلیف دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکلیف دینا ہے۔ تو پھر ایسا بندہ جو ہے دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر ذلت ڈال دیتا ہے، لعنت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر طرح سے کلمہ پڑھنے والے کا خیال کیا جائے، اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کا تماشا نہ بنایا جائے۔ اور آج کے اس دور میں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب نے جب فرما دیا کہ مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے، جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تب تک اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے گا، اور جب یہ جہاد چھوڑ دیں گے تو یہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات سے منہ پھیرا ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو سننا پسند ہی نہیں کرتے، اور اگر ہمارے سامنے بیان کر دی جائے اسلامی تعلیمات تو بجائے اس کے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو، اپنے ضمیر کو ملامت کریں کہ یار ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسی طرز پر زندگی گزاریں جس طریقے پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ